ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مؤذن اذان دے رہا تھا، بارش تیز ہو رہی تھی اور یقیناً ان دنوں گلی میں اتنی کیچڑ ہو جاتی تھی کہ آنا دشوار، پھسل جائے آدمی، چوٹ لگ سکتی تھی۔ تو جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم بلند آواز سے کہو کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں، یہاں نہ آئیں۔ تو جو قریب کچھ لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جواب دیا کہ جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بارش کے ایام میں ایسا ہی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سرکار نے تیز بارش میں صحابہ کو مسجد میں آنے سے روک دیا، کیونکہ اس میں بہہ سکتا تھا، سیلاب کا سا موقع یا کیچڑ میں کوئی گرے گا، چوٹ لگے گی، تو پھر گھر میں ظہر پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب یہ اجازت خود شریعت کی طرف سے ہے تو پھر بالکل سخت حکم نہیں لگے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کسی کا دروازہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہے، نکلے گا اور ایک دم مسجد میں داخل ہو جائے گا اور چھتری بھی موجود ہے، تو پھر یہ تیز بارش اس کے لیے شرعی عذر نہیں بنے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ بہت تیز بارش ہو اور راستے خطرناک قسم کے ہوں، یا خود امام صاحب ہیں یا خود کچھ لوگ پہلی مسجد میں موجود ہیں، اب تیز بارش شروع ہو گئی، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اب ان کو بہرحال جمعہ پڑھنا ہوگا۔ کوئی بھی فتویٰ ماننے سے انکار کرے، چاہے میرا چاہے کسی اور مفتی صاحب کا، ہم اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ فتویٰ ہمارا اپنا نہیں ہوتا۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا پیغام، اللہ اس کے رسول کا حکم بیان کرنا، یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی تو میں ناراض ہوں گا، اس میں تو نفسانی خواہش کا دخل ہے، ہم اوپر جائیں گے۔ اللہ رسول کی کیوں نہیں مانی، وہ چاہے پھر میں کہوں یا کوئی اور ہمارے مفتی صاحب کہیں، تو پھر اس پہ ہماری ناراضگی بالکل بجا ہے۔ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، دلیل سے انکار کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، دلیل اگر ہے تو بالکل صحیح بات ہے، کوئی اور مفتی صاحب نے دلائل بیان کیے، اس کی تھوڑی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن بغیر دلیل کے یہ کہنا میں نہیں مانتا ہوں یا بس میں فلاں کو نہیں سنوں گا، اور آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ سنیں نہ سنیں بھائی جان، میدان محشر میں تو حساب دینا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ پانی سے طہارت حاصل کرنے میں نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو اس میں پاکی کا وصف ہے، آپ نیت کریں نہ کریں پاک ہو جائیں گے۔ جیسے آپ سمندر میں چلے گئے، آپ نے ایک ڈبکی لگائی، باہر نکلیں گے آپ باوضو ہیں، اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی۔ اسی طرح اگر ایک مردہ پانی میں موجود ہے تو اس پر تو پانی پہلے گزر گیا، اس کا غسل ہو گیا۔ لیکن ایک زندہ لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ مردہ کو غسل دیں گے۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ اگر مردہ کوئی پانی میں ملتا ہے تو وہ باغسل ہو گیا، کیونکہ پانی اس پہ سے گزر گیا اور طہارت حاصل ہو گئی۔ لیکن جو مطالبہ زندہ لوگوں سے تھا کہ میت کو غسل دو، وہ ابھی بھی باقی رہے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو ایک دفعہ یا 3 دفعہ پانی میں تھوڑی سی ڈبکی دے دیں۔ یہ گویا کہ ہم نے ایک عمل کر دیا اس کی طہارت کے لیے، پہلے وہ پاک تھا اور جو ہم پر عمل لازم تھا وہ بھی ڈبکی کے ذریعے ہو گیا، تو یہ مردہ بالکل باغسل ہو گیا، اب اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔